آج بھی میں سننا یہی مقصد ہے کہ آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں. باہر سے بھی آواز آنی چاہیے. آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں. آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں. او نبیوں دے سردار میں بسم اللہ کراں. نبیوں دے سردار میں بسم اللہ کراں. بسم اللہ کراں. بسم اللہ کراں. جسمی کٹھی چھوں آج باز نہ نکلنا مرنیا بھی کلمہ نہیں نصیب ہونا. زبان یوز تو اسی دنیا پر ذاکر رہسی کلمہ پوچھنا نہیں. اللہ نے بتایا کلمہ خود زبان پر آتا سی. آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں. نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں. آمینہ گلزار میں بسم اللہ کراں. کھڑ پہ کھڑ پہ گلزار میں بسم اللہ کراں. نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں. جب حلیمہ سعدیہ نے گود وچ میری سرکار آئے کہ گودی چھدے کہ کہتی سی یہ سعدیہ. گودی چھدے کہ کہتی سی یہ سعدیہ. آجا میرے لال میں بسم اللہ کراں. آجا میرے لال میں بسم اللہ کراں. مل کے ذرا آجا میرے لال میں بسم اللہ کراں. نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں. نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں. کعبے اندر بت سی سارے ٹوٹ گئے. اندر بت سی سارے ٹوٹ گئے. بہ گئی للکار میں بسم اللہ کراں. بہ گئی للکار میں بسم اللہ کراں. آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں. مکے کے بدو جنہیں بات کرنا نہیں آتی تھی, کسی کی بات سمجھتے تھے نہیں, وہ کیا کہتے تھے؟ توجہ, مزہ آ جائے گا آپ کو شعر سن کے. کہ دیکھ کے بانے سی حبشی یا نبی یا نبی یا نبی. دیکھنا یا نبی یا نبی. دیکھ کے بانے سی حبشی یا نبی. جانوار میں بسم اللہ کراں. دے میں بسم اللہ کراں. نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں. میں اس کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں ایک فٹ والی شعر, اس کو پیش کرتا ہوں. کہ وہ سیانے میں آپ نے کیا مٹھائی آنو مت شاور تک چھوڑ دے سکتے.
آج خوشی کا دن ہے نا، خوش رہو، خوش چہرے پہ شباب اس نبی کی آمد ہے شہراز کی تاج سردار جب عرش میں پہنچے نا نوری صاحب، جب عرش میں پہنچے نا چاچو جان رب کے سامنے بیٹھے نا، ذات کون سی ہے؟ رب کی ذات کے سامنے معبود، فرمایا اطلب منی یا حبیب، سونے ذرا نیڑے ہو ورنہ میں اطلب منی یا حبیب ذرا نیڑے ہو ورنہ سرکار کے چہرے میں پریشانی کے آثار، مغموم ہے چہرہ، ذات ہے چہرہ، شخص سنے ہاں یار یار سے ملتے ہیں خوش ہوتے ہیں، تو کیوں پریشان ہے؟ الفاظ کون سے نکلے؟ اللہم اغفر لے امتی، آج اس نبی کی آمد ہے۔ آخری شعر پٹواری کا میں نے پہلی مرتبہ پڑھا، لیڈز انگلینڈ کا ایک شہر ہے بریڈفورڈ، اس کے ساتھ بنگالی سینٹر تھا بنگالیوں کا، وہاں پہ محفل تھی، بڑی محفل تھی، 13 نعت خوان تھے، نہیں بھائی 13 نعت، انہوں نے سب کو پہلے پڑھایا، حرکات تک نکاح تک کی نظر ہے، انہوں نے کہا اس کی آخر ایک سسٹم اڑانا، وہ یہ نوی پینٹ گزرو بڑی آئی، وہ سارے کراچی والے سائی والا والے تھے لاہور والے، میں کہا جی چین اکثر تم نے پہلے پڑھا، میں بیٹھا تو مجھے پریشان ہے، یا اللہ میں کیا کر سکتا میرا کوئی سینئر آ جائے، یہ صاحب آ جاؤ، یہ صاحب آ جاؤ، میں کیا بات کرے ایک رٹے نے بزرگ اٹھی تائے ماڑے کو داخلے تھے، ماڑے کو اچھی کو آکے کہ سرکار ہے کوئی شیر اشنے میں ہونا تل پس اشنا میں سرکار مہجی اشنے کوئی اداب اشنے میں بالکل اشنے انہاں کہ اس طرح کرو ایک شیر پڑھو، 2 شیر پڑھو، میں ایک شیر پیش کر کے اجازت کرنا۔ اے میرے آقا دی شان سبحان اللہ، مجھے بے نور ہر جلوہ اے دید بنیا، اے ذرہ لگا جو اس سے انال قدمہ، اے یا چاند بنیا یا خورشید بنیا، قدم یا چند بنیا یا خورشید بنیا، ایک نعت میرے آقا دی ہوئی گھٹی پورا فیروئے قرآن مجید بنیا۔ 2 نشانیاں بڑی تھیں، ایک عصا، ایک جب یوں ہاتھ اس طرح کر کے باہر نکالتے نا تو اندھیرے میں بھی اجالا ہو جاتا، ید بیضا، ید بیضا، ایک عصا اور ایک ید بیضا۔ کیوں یہ نشانیاں کیوں دی؟ اس لیے دی کہ اے میرے موسیٰ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، تاکہ موسیٰ اپنی قوم کو ان نشانیوں کے ذریعے اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے کے آئے۔ توجہ ہے حضرات، توجہ ہے، وقت نہیں ہے لمبی تقریر کا، وقت نہیں ہے، لیکن بہت خوبصورت بازوق میں پھر ظاہر ہے صبح نور ہے، صبح نور میں یہ جو محفل سجائی گئی ہے، میں آپ کی قلب کی کیفیتوں کو سمجھتا ہوں کہ کس محبت سے آپ نے سجائی ہے اور کس محبت سے سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ اس لیے نشانیاں دی تاکہ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، تاکہ اے موسیٰ تو اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے کے آئے۔ اب نشانیاں کیا ہے؟ ایک عصا، ایک ید بیضا۔ کیوں دیا؟ اس لیے تاکہ جب کہے کہ میں رسول ہوں کوئی پوچھے ثبوت دے، میں کہے کہ میں نبی ہوں کوئی پوچھے کہ ثبوت دے، کوئی کہے کہ مجھے رب نے بھیجا ہے، سامعین کہیں ثبوت دے تو ثبوت کے طور پر عصا بھی پیش کر دو، اپنا ہاتھ بھی پیش کر دو، ثبوت کے طور پر کہ مجھے رب نے بھیجا ہے، دیکھو میرا عصا کیا کرتا ہے، کیا بات ہے، ثبوت کے طور پر کہ مجھے رب نے بھیجا ہے، تو میں اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لانے کے لیے
کوئی ثبوت مانگے تو یوں اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کے باہر نکال، اندھیرا ہوگا تو اجالا ہو جائے گا، اجالا ہو جائے گا۔ دنیا نے دیکھا۔ گرامی قدر حضرات، یہاں ایک لمحہ رک کے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک لمحہ رک کے۔ عصا عطا کیا، ید بیضا عطا کیا۔ عصا کیا ہے؟ میں تشریح کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، احمد رضا سے پوچھتے ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی سے پوچھتے ہیں کہ وہ عصا کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں عصائے کلیم ایدہائے غضب تھا۔ جب آپ پھینکتے تھے تو وہ پھنکارتا تھا اور وہ کھڑا ہو جاتا تھا کوبرا کی طرح، اور لوگ اس سے ڈرتے تھے، لوگ اس سے ڈر جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عصائے کلیم ایدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد، گروہ کا سہارا عصائے محمد، زہے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسری نشانی اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے جناب موسیٰ لے کے آئے کہ اپنا مبارک ہاتھ یوں کرتے ہیں گریبان میں، باہر نکالتے ہیں تو وہ روشنی دینے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ، بارگاہ مصطفیٰ میں چلتے ہیں، وہاں کی صورتحال کیا ہے، رحمت کونین کے عصے کا عالم کیا ہے۔ بارگاہ نبوت اثر ایک ہی ہے، چھڑی ایک ہی ہے، شاخ ایک ہی ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں صحابہ حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات اندھیرا ہو گیا ہے، کافی دیر آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہو گئی ہے، اب اجازت ہو۔ رحمت کونین نے اجازت میں رحمت فرمائی، درخواست کر دی یا رسول اللہ اندھیرا ہے، گھروں کو کیسے جائیں۔ اب دشمن کے حملے کا بھی خطرہ ہوتا تھا، اور وہاں کمکمے بھی نہیں لگے ہوتے تھے، وہاں سٹریٹ لائٹس نہیں تھی۔ مدینہ آج جس طرح جگمگ کرتا ہے ظاہراً اس طرح اس وقت جگمگ نہیں کرتا تھا، اس وقت روشنی اور تھی، اس وقت نور کا منبع اور تھا، آج انداز اور ہے۔ سرکار نے یوں ایک چھڑی اٹھائی اور ایک صحابی کو دے دی، فرمایا اس کی روشنی میں چلے جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کی روشنی میں چلے جاؤ۔ کسی صحابی نے یہ عرض نہیں کیا حضور یہ ٹارچ تو نہیں ہے، حضور یہ ٹیوب لائٹ تو نہیں ہے، حضور یہ روشنی کے لیے تو کام نہیں کرتی، یہ تو چھڑی ہے، اس سے تو بکریاں ہوکی جا سکتی ہیں، اس سے تو کسی کو مارا جا سکتا ہے، اس سے تو کسی کی ٹیک لگا کے چلا جا سکتا ہے، اس سے تو بکریوں کے لیے پتے جاڑے جا سکتے ہیں، جیسے کلیم اللہ نے اپنے رب کی بارگاہ میں فرمایا تھا۔ کسی نے بھی سوال نہیں کیا۔ میں سوچ رہا تھا صحابی نے سوال کیوں نہیں کیا، صحابی کو پتا تھا نبی جو کہہ دے وہی ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحابی کا عقیدہ تھا نبی جو کہہ دے وہی ہو جاتا ہے۔ چھڑی لے کے چل پڑے، روشنی ہو گئی۔ اب ظاہر دو چار تو تھے نہیں، بہت سارے تھے، ہر ایک نے، کسی نے اس گلی سے مڑنا تھا، کسی نے اگلے موڑ سے مڑنا تھا، کسی نے اس سے اگلے گھر میں جانا تھا، کسی نے اس سے آگے۔ چھڑی ایک تھی، چھڑی ایک تھی جو سرکار نے دی ہے، راستے مختلف تھے، جو جہاں سے جدا ہوتا اپنی چھڑی اس سے لگاتا، وہ بھی روشنی لے کے چلا جاتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، روشنی لے کے جا کیا بات ہے، وہ بھی روشنی لے کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ تو حاضرین محترم، دو نشانیاں دی موسیٰ کو اس لیے تاکہ اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آئے۔ اب دیکھتے ہیں کون آیا ہے، دو نشانیاں لے کے آیا ہے یا صحابہ معجزہ بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ یہ آیت اس وقت اتری جب اہل کتاب میں سرکار تشریف فرما تھے، موسیٰ کو ماننے والے، عیسیٰ کو ماننے والے، جناب عزیر کو ماننے والے، زکریا و یحییٰ کو ماننے والے، یعقوب و یوسف کو ماننے والے، ان کے اندر سرکار تشریف فرما تھے تو یہ آیات نازل ہوئی، اس لیے کہ وہ مخمسے میں تھے کہ مانے یا نہ مانے، مانے یا نہ مانے۔ نشانیاں تو ساری جانتے تھے، علامات ساری پہچانتے تھے، لیکن بغض کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ رب کائنات نے ان کے نبی کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا
ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کے بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے کے آئے۔ یہ فرمانے کے بعد رب کائنات اپنے محبوب سے فرماتے ہیں، اگلا اس آیت کا اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب وذکرہم بایام اللہ، ان کو وہ دن یاد کراؤ، ان کو اللہ کے دن یاد کراؤ، وہ دن جس دن من و سلوہ اترا، وہ دن جس دن انہیں نجات ملی، وہ دن جس دن کلیم اللہ آئے، وہ دن جس دن فرعون سے نجات مل گئی، وہ دن جس دن فرعون غرق ہو گیا، وہ دن انہیں یاد کراؤ۔ وذکرہم بایام اللہ، مفسرین فرماتے ہیں آیت کے اس جملے سے یہ ثابت ہو گیا کہ جس دن کسی قوم پر کوئی انعام ہوتا ہے وہ اللہ کا دن ہوتا ہے، اسے یاد رکھنا بھی ضروری ہے، اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ دن جس دن جناب کلیم اللہ کی قیادت میں بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، وہ بڑا دن ہے یا میلاد کا دن بڑا دن ہے؟ میری بات اگر پہنچ گئی ہے تو سبحان اللہ۔ فجر کا وقت ہے پھر کہہ دیں، صبح کا وقت ہے پھر کہہ دیں، اللہ کی تسبیح گونج کے ساتھ آج کریں، اللہ کو اس کیفیت کے ساتھ یاد کریں کہ عرش والا خوش ہو جائے کہ جس مقصد کے لیے میں نے نبی بھیجا ہے وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ بندے مجھے یاد کریں، بندے میری تسبیح کریں، میری تقدیس و تحلیل کریں، میری تسبیح و تمجید کریں، مجھے یاد کریں۔ حضرت محترم فرمایا وذکرہم بایام اللہ، اے پیارے حبیب انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ، انہیں اللہ کے دن یاد۔ میں اگر چھوٹے چھوٹے نکات پہ آؤں گا مفسرین کے وقت زیادہ ہوگا، بس جو بات پہنچانا تھی پہنچ گئی۔